اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ کل تھی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ جن سے اپنی قسمت وابستہ کرتے تھے، جن کو کہتے تھے کہ یہ ستارے جو ہے وہ ہمیں رزق دیتے ہیں، اس کے فیض سے جو ہے وہ نیل جو ہے وہ رواں ہوتا ہے، یہی ہماری قسمتوں کے فیصلے کرتا ہے۔ تو ان کو ایک بات بتائی گئی تھی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شیرا کا بھی رب ہے جس کو تم پوچھتے ہو، تو وہ تو ساری کائنات کا رب ہے۔ اب جو حرکتیں تم کر رہے ہو کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی تکذیب کر رہے ہو، تو ذرا ایک کام کرو، اس سے پہلے کہ تم اللہ کے رسولوں کو جھٹلاؤ، یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن یہ خطاب عام ہے اور یہ خطاب مجھ سے اور آپ سے ہے کہ اگر تم ذرا ٹھہرو، تم ذرا جا کے ان لوگوں کے حالات پہلے ضرور دیکھ لو کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے رسولوں کو، اللہ کی کتابوں کو جھٹلایا، ان کا حال کیا ہوا۔ تم اس ستارے کو مانتے ہو نا، اس ستارے کا رب بھی جو ہے وہ وہی ہے، وہی رب ہے جو تمہارا رب ہے۔ اور اگر دیکھنا چاہتے ہو، وَأَنَّهُ، اور بے شک اس نے، اہلکا، اہلکا کس سے ہے؟ ہلاکن سے، اور بے شک اس نے ہلاک کیا آدن الاولا، پہلے عادیوں کو۔ عاد کی جو پہلی قوم تھی جن کے اوپر جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام جو ہے وہ اترے تھے، اور ہود علیہ السلام نے اس قوم کو سمجھایا، جو پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دے رہے ہیں، یہی پیغام جو ہے ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا تھا اس وقت۔ ان کا رویہ بھی یہی تھا جو رویہ تمہارا آج ہے۔ انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، انہوں نے بھی کہا تھا جادوگر ہے، انہوں نے بھی کہا تھا یہ اس کے اوپر جو ہے کوئی سایہ ہے۔ تو پھر اس قوم کا کیا حال کیا؟ وہ قوم، تم کوئی زیادہ طاقتور نہیں ہو، وہ قوم۔ اس قوم کے بارے میں اگر ہم جو ہے پڑھنا چاہیں تو سورہ فجر کی آیت نمبر 6 سے لے کے 14 تک جو ہے وہ اگر ہم دیکھ لیں تو یہ ان انبیاء کرام کی ساری ہسٹری جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ الم تارا کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے دیکھا، تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ارم ذات العماد، وہ جو ستونوں کے اوپر گھر بناتے تھے، وہ انجینئرنگ جو تمہارے ابھی تقریب تک نہیں گزری، جتنے وہ طاقتور تھے۔ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسے تو ہم نے کبھی کسی بستی میں پیدا ہی نہیں کیے تھے، اتنے طاقتور تھے وہ، اتنی جان والے تھے وہ۔ تم کیا چیز ہو، تم جو ہے وہ آج نبی کو جھٹلا رہے، تو ان کا کیا حل ہوا تھا؟ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے اوپر ایک ہوا کا عذاب آیا، ایک ہوا آئی جو 7 دن 8 راتیں مسلسل، یا 8 راتیں 7 دن مسلسل ان کے اوپر چلتی رہیں، اٹھا اٹھا کے دے مارا، اور کوئی ایک بھی جو ہے وہ باقی نہ چھوڑا۔ تم بھی یہ چاہتے ہو؟ اب اس کے بعد کون بچا لیے گئے؟ بچا لیے گئے تھے ایمان والے، رسول اور ایمان والے، حود علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بچا لیے گئے۔ اب ان کی نسلوں میں سے جو لوگ اٹھے، اس کو جو ہے وہ آدھے جو ہے وہ ثانیہ کہا جاتا ہے، اور اسی کو جو ہے وہ سمود کہا جاتا ہے، قوم سمود کہا جاتا ہے، کہ جو بچے ہوئے لوگ تھے، جو عاد کے بعد اگلی جنریشنز آئیں، اس جنریشن کو جو ہے وہ عاد الاخرى بھی کہا جاتا ہے، دوسرے عادی یا عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، اور اسی قوم کا نام در حقیقت قوم سمود بھی ہے، کہ وہ جب آئے تو انہوں نے بھی یہ کام کرنا شروع کیا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور وہ جو وادیوں میں جو ہے وہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے، پہاڑوں کے اندر جو ہے جنہوں نے محلات جو ہے وہ اپنے شہر کے شہر جو ہے وہ بنا رکھے تھے، آج تک انسان اس قابل نہیں ہو سکا جو کام اس وقت جو ہے ان لوگوں نے کیے ہوئے تھے۔ وَفِرْعَوْنَ، اور وہ میخوں والا فرعون ذی الاوتاد، جو میخیں جو ہے وہ گاڑ دیا کرتا تھا۔ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، انہوں نے جو ہے وہ سرکشی کی اپنے شہروں میں۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور یہ وہ لوگ تھے جو اکثریت ان کی فسادی تھی۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عذاب، پھر تیرے رب کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسا۔ ان ربک، بے شک رب تیرا، لبالمرصاد، یقیناً وہ گھات میں ہے اس وقت۔ تو اب یہ دیکھ لو، یہ ہسٹری ان آیت کریمہ میں بیان کر دی گئی، انہی لوگوں کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے۔ تم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، ان سے زیادہ مال و دولت تمہارے پاس نہیں ہے، اس جیسے لوگ جو ہے وہ نہیں تھے، ان کا تیرے رب نے کیا حال کیا۔ آج اگر تم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہیں مانو گے، آج اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلو گے، تو تم میں ایسی کون سی خوبی ہے، کون سا ایسا جو ہے وہ تم اللہ سے جو ہے وہ پروانہ جو ہے وہ لے کے آئے ہوئے کہ تمہیں جو ہے وہ چھوڑ دے گا اللہ؟
اللہ کو تمہاری شکل سے پیار نہیں ہے، اللہ کو چمڑی سے پیار نہیں ہے، تمہارے حسب نسب سے پیار نہیں ہے، اللہ کو تمہارے عملوں سے پیار ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ اب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ان آیات کریمہ کو پڑھیے کہ تو وہ اس شیرا رب، اس ستارے کا رب بھی وہی ہے، اور بے شک انہ اہلک عادن الاولی، ہم نے پہلے عادیوں کو ہلاک کر دیا، وثمود اور سمود، فما ابقا، ابقا کچھ باقی نہیں چھوڑا، پھر اس نے فما ابقا پس نہیں چھوڑا، کچھ بھی نہیں چھوڑا ان کا، تو برباد کر کے رکھ دیا، ایک چیخ سے ایک کڑک سے سارے کے سارے۔ یہ سمود کون تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ، اور ان کو جو ہے وہ کیا ہوا تھا کہ ایک چیخ ایک کڑک سے سارے تباہ و برباد کر کے رکھ دیے گئے۔ اور اس سے پہلے وہ قوم نوح، اور اس سے پہلے قوم نوح من قبل، اس کا حال نہیں دیکھا کہ وہ قوم جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ تھی سرکش تھی کہ اللہ کا نبی ان کے پاس آیا، اللہ کا رسول آیا، انہوں نے اس کی بات نہیں مانی، 950 سال تک ان کو سمجھاتا رہا، 950 سال تک اللہ کا پیغام ان کو پہنچاتا رہا، وہ نہیں مانی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی کا عذاب ان کے اوپر بھیجا، ان میں سے کسی ایک کو نہیں چھوڑا سوائے کس کے؟ جو نوح علیہ السلام جو نبی اور اس کے ایمان لانے والے تھے۔ یہ بھی ہوا، انہم کانوا، بے شک تھے وہ، ہم ازلم، وہ تھے بہت بڑے ظالم، وہ بہت بڑے ظالم تھے، وہ اطغا، اور بہت زیادہ سرکش تھے، وہ بھی یہی کام کرتے تھے، وہ بھی سرکشی میں آگے تھے، وہ بھی بڑے ظالم تھے۔ والمتفقات احوا، اور الٹائی ہوئی بستیاں ان کو دے مارا، ٹپک دیا۔ احوا یہ لفظ ہم نے اسی آیت کریمہ کے شروع میں پڑھا تھا، والنجم اذا ہوا، مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے گرا دینا، تو یہی وہ متفق ہے، حمزہ فی کاف اف، جس کا معنی ہوتا ہے الٹائی ہوئی، کہ الٹائی ہوئی بستیاں جن کو دے مارا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ان بستیوں کو جو ہے الٹایا، پھر الٹا کے جو ہے ان کو آسمان سے نیچے زمین کے اوپر جو ہے وہ دے مارا۔ وہ بستیوں والے یہ کون تھے؟ وہ قوم لوط علیہ السلام۔ اس قوم نے جو ہے وہ ایک جرم کیا تھا، وہ جرم آج ہمارے معاشرے میں عام نظر آتا ہے، اور اس کے اوپر فخر کیا جاتا تھا اس وقت بھی، اور آج بھی جو ہے وہ ہمارے ڈرامہ دیکھ لیجئے، ہماری میڈیا دیکھ لیجئے، آپ کو یہ برائی جو ہے وہ ویسے کی ویسے نظر آ رہی ہوتی ہے، آ رہی ہے۔ اور الٹائی ہوئی بستیوں کو دے مارا ہم نے، فغشاها، پھر غشا چھا گیا اس پر، اس بستی کے اوپر، ما غشا جو چھایا، کیا چھایا تھا اس کے اوپر؟ آسمان سے پھر پتھروں کی بارش ہوئی تھی ان کے اوپر، اور زمین کے اوپر جب دے مارا اس کے اوپر پھر ان کے اوپر آسمان سے بارش ہوئی، اور پھر زمین سے پانی نکلا، اور کالا سیال رنگ کا مادہ پانی جو ہے وہ ان کے اوپر چھا گیا، اور وہ بستیاں جو ہیں وہ غرق کر دی گئی۔ تم اللہ کے علاوہ دوروں کو پوچھتے ہو، ان لوگوں کے حال جو ہے وہ دیکھ لو، ان لوگوں کے انجام سے جو ہے وہ سبق پکڑو تم، کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا۔ نہ تم ان سے تگڑے ہو طاقت میں، نہ تمہارے پاس مال زیادہ ہے، نہ تمہارے پاس کچھ اور ہے، کیا ہے؟ آج ہم دیکھیں، اگر ہم کس بات کے اوپر اللہ کا انکار کرتے ہیں، کس بات پہ رسول کا انکار کرتے ہیں؟ مانتے تو ہیں ہم اللہ کو بھی اور رسول کو بھی، لیکن نہ ہم اللہ کی مانتے ہیں، نہ ہم رسول کی مانتے ہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول نے کہا کہ یہ راستہ جاتا ہے بلائی کی طرف، فلاح کی طرف، ہم یہ چھوڑ کے اس راستے پہ چلنے کے عادی ہیں۔ ہمارے اوپر یہ اللہ کے عذاب ہی ہیں کہ ہم نے وہ ریاست جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ لی تھی، اس کا حال ہم نے کیا کیا؟ ہم میں سے ہر شخص منافق سے بھرپور ہے، بھرا ہوا ہے منافق سے، ہم میں سے ہر شخص جھوٹ بولتا ہے، ہر شخص جو ہے وہ حرام کھاتا ہے، ہر شخص سود کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو پھر ہمارا انجام یہ نہ ہو اور کیسے عذاب آتے ہیں؟ دنیا کے سب سے اچھے منرل ریسورسز ہمارے پاس، اچھی ہیومن ریسورس ہمارے پاس، دریا، بہتے دریا ہمارے پاس، چاروں موسم ہمارے پاس، ہمارے کانٹیننٹ کی، ہمارے ایریا کی فصلیں، فروٹ سب سے اچھے، سب کچھ تو ہے ہمارے پاس، نہیں ہے تو کیا نہیں ہے؟ ہم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا، یہ قرآن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آج ہم اس قرآن پاک کو پکڑ لیں۔ آج جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کو ہم قرضے دیا کرتے تھے، ہم ان کو سکھایا کرتے تھے کہ بھئی ملک کیسے چلاتے ہیں، جو حال ہم نے کر دیا ہے یہ اس کی وجہ سے۔ اب یہ مت دوش دیں کہ فلاں حکمران نہیں، یہ میرا اور آپ کا قصور ہے۔ جب ہم جو ہے وہ بے ایمانی کریں گے، ہم جو ہے وہ منافقت کریں گے، ہم دھوکے بازی کریں گے، تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، فرد سے ہی معاشرہ بنتا ہے، اور معاشرے سے ہی پھر لیڈرشپ آگے سامنے آتی ہے۔ اگر فرد ہی ٹھیک نہیں ہوگا، ہم دوسروں کے اوپر تو فنگرنگ کرتے رہتے ہیں، فنگر پوائنٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن جو کبھی اپنی طرف نہیں سوچا کہ میں کیا ہوں۔ اپنے گریبان میں جھانکیں ہم، اپنے آپ کو ٹھیک کریں ہم،
جب میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا تو میں پوری ایک رعایا، ایک مملکت جو میرا گھر ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا. جب ایک گھر ٹھیک ہوگا تو اس کے بعد پھر دوسرا ہے میرا محلے دار، میری پڑوسی. کیونکہ جو آگ اگر دائیں بائیں لگی ہوئی ہے وہ آگ میرے گھر کو بھی آگے جو ہے وہ لپیٹے گی، تو مجھے اس کو بھی جو ہے وہ دیکھنا ہوگا. تو پھر ہم کسی کا قصور کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ قرآن مجھے اور آپ کو بار بار کہہ رہا ہے کہ بندے بن جاؤ، سیدھے راستے پہ چل پو، نہیں تو تمہارا انجام بھی یہ ہو جائے گا. یہ ہے اللہ کے رسول کی دعا سے کہ وہ انجام نہیں، لیکن جو ہمارے اوپر عذاب آ رہے ہیں کیا ہم سے کوئی ڈکے چھپے ہیں؟ روز ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں شہید کیے جاتے ہیں. روز ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو لسانی کے اوپر، کسی کو جو ہے وہ وطنیت کے اوپر، کسی کو صبائیت کے اوپر جو ہے وہ کس نے ان چیزوں کی طرف ڈال دیا؟ اللہ نے تو کہا تھا مجھے نہ تمہاری شکل پیاری ہے نہ نسل پیاری ہے، میں نے تو تمہارے قبیلے برادریاں اس لیے بنائی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرو. اللہ کے نزدیک تو سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. اب متقی بند تقویٰ تو ہم نے رکھ دیا سائڈ پہ، ہم تو اس دنیا کے دوڑ میں لگ گیا کہ بس جو جتنا جلدی ہو سکتا ہے اکٹھا کر لیں، بس بات کرنا. فَبِأَيِّ آلَاءِ، آلاء کا لفظ کیا ہے؟ آلاء کا لفظ ہے الہ، اس کی جمع ہے یہ. اس کو عام معنوں میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ نعمتیں کے لفظ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، عام طور پہ ہم اس کا ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے. نعمتوں کہنے سے اس لفظ کا جو ہے نا وہ مفہوم پورا نہیں ہوتا. اس کا معنی جو ہے وہ اللہ کی قدرتیں ہیں، عجائب قدرت ہیں، اللہ کے کارنامے ہیں، اللہ کی دی ہوئی یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں، اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ اس کا مفہوم جو ہے وہ وسیع کر لیں. اللہ کی قدرت، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے احسانات، اللہ کے فضل. پس فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ، پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تتمارا لفظ میم رے یہ، جس کا معنی ہوتا ہے شک کرنا، اس کا معنی جو ہے وہ جگڑنا بھی ہوتا ہے. دونوں معنوں میں یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، میم رے یہ. اس کا معنی جھگڑا کرنا، شک کرنا. پس اپنے رب کی کون کون سی نعمت کے بارے میں تم جھگڑا کرو گے. اب تھوڑا سا سوچئے ذرا، یہاں پہ بتایا گیا تباہی کا حال لوگوں کی قوموں کو جو تباہ کیا گیا، ایک ایک کر کے تذکرہ کیا گیا، اور اس کے بعد کہا گیا کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمت پہ تم جھگڑا کرو گے، شک کرو گے. دیکھیے، ظالم کا اس دنیا سے اٹھ جانا بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر ان ظالموں کو اللہ تباہ و برباد نہ کرتا تو پھر کیا اللہ ان ظالموں کا ہاتھ نہ پکڑے تو اس زمین میں کوئی فساد جو ہے وہ پھیلتا چلا جاتا؟ کیا یہ زمین امن اور چین میں آ سکتی تھی؟ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حد تک کسی کی رسی ڈھیلی چھوڑتے ہیں، اس کے بعد جب رسا کھینچتے ہیں، ان ربک لبالمرصاد، اللہ گھات میں رہتا ہے اس کے، اور پھر اس کا جو ہے وہ اس کے اوپر جب عذاب کا کوڑا آتا ہے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اور یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر ان لوگوں کو اللہ اس دنیا سے نہ اٹھائے، ان کو سزا نہ دے ہماری آنکھوں کے سامنے، نہ تو ہم سبق سیکھیں گے اور نہ ہم چین کی زندگی گزار سکیں گے. اسی آیت کریمہ کو سورہ بقرہ کی آیت، اس ریفرنس کو دیکھیے، وَلَوْلَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر اللہ دور نہ کرتا لوگوں کو بعضهم ببعض، ایک دوسرے کے ہاتھوں، لفسدت الارض، یقیناً فساد سے بھر جاتی زمین، یقیناً زمین فساد سے بھر جاتی. ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، ذو فضل والے ہیں، علی العالمین، تمام جہانوں کے اوپر. اگر اللہ لوگوں کو جو ہے ایک دوسروں کے ہاتھوں، ان برے لوگوں کو جو ایک دوسرے کے ہاتھوں جو ہے وہ تباہ نہ کرواتا، ان کو جو ہے وہ یہاں پہ ان کو جو ہے وہ دور نہ کرتا، تو زمین یہ فساد سے بری رہتی. پھر تو وہی ہوتے. تو یہ ان لوگوں کا اٹھایا جانا، ان لوگوں پہ عذاب آنا، ان لوگوں کا اس دنیا سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عذاب کی نظر ہو جانا، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ ان کو اللہ اٹھا لیتا ہے تاکہ باقی لوگ امن اور چین سے زندگی گزار سکیں. اور دوسرا یہ کہ لوگ ان کے انجام سے سبق سیکھیں. اب نہ تو ہم ان کے انجام سے سبق سیکھ رہے ہیں، اسی راہ کے اوپر جو ہے وہ چلتے چلے جا رہے ہیں. ھذا نذیر، یہ خبردار کرنے والا ہے. خبردار، یہاں پہ نذیرن سے نذیر مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈرانے والا، خبردار کرنے والا. یہاں پہ ہم اس کو قرآن بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں پہ ہم اس کو جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہاں اس سے مراد یہ جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان قوموں کے، اس کو بھی ریفرنس کے طور پہ جو ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں. تو اس کی بہترین تشریح کے پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ ڈراوا ہے،
یہ خبردار کیا گیا ہے من نظر الاولا، پہلے جیسے ڈراموں میں سے، کہ جس طرح پہلے ڈراوے تھے اسی طرح یہ تمہارے لیے ایک خبردار کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اب اس سے کیا سبق سیکھتے ہیں ہم؟ کیا ہم اس کو اپنی آیتوں کو بس یہاں پڑھتے ہیں، تھوڑا سا جو ہے وہ دل میں ہاں ہاں یہی کہ صحیح ہے، اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں؟ دیکھیں یہ پلے باندھنے والی باتیں، یہ ہدایت ہے ہمارے لیے، یہ نصیحت ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم اس قرآن سے نصیحت نہیں سیکھیں گے تو ہم میں کوئی ایسی خوبی نہیں ہے جس کی بنا پہ ہم جو ہے وہ اللہ کی شفاعت کے حقدار ٹھہر جائیں، کہ اللہ کی رحمت کے جو ہے وہ ہم حقدار ٹھہر جائیں۔ نہیں، یہ قومیں کوئی اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی تھیں، یہ ہم جیسے ہی تھے، ہماری طرح کے انسان تھے۔ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ان کو بھی پیدا کیا تھا۔ ان کا انجام کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا۔ تو ہم چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارے پاس کون سی ایسی خوبی ہے؟ ہم تو بس یہ کر بیٹھے ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ہم نے جس طرح کے جو ہے وہ بنی اسرائیل جو ہے وہ کہ ہم بنی اسرائیل میں سے ہیں اور ہم اللہ کے پیارے ہیں، جنت تو ہمارے لیے بنی نہیں ہے، ہم تو جو ہے وہ یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ویسے ہی ہم نے بنا لیا ہوا ہے کہ ہم بھی امت محمدیہ میں سے ہیں، جنت میں تو ہم ہی جائیں گے، کوئی اور جائے گا ہی نہیں، اور جائیں گے بھی تو تھوڑی دیروں کے لیے جائیں گے، اس کے بعد پھر ہماری بخشش ہو جائے گی۔ یہی وہ ڈھکوسلے ہیں، یہی وہ باتیں ہیں جو ہم نے اپنے تئیں گڑھ رکھی ہیں۔ ہمیں کوئی فضیلت نہیں ہے، ہاں امت محمدیہ میں سے ہم ہیں، ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے، ہم کلمہ گو پیدا ہو گئے ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن ہے، اللہ کے رسول کی سیرت ہے، لیکن جب ہم نے مانی نہیں ہے بات، قرآن کو غلاف میں لپیٹ کے رکھنا ہے۔ کتنوں کو جو ہے وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پتا ہے، چلے مان لیا اگر ہمیں پتا ہے تو اس کے اوپر عمل کتنا کرتے ہیں؟ ہم کتنا عمل کرتے ہیں؟ سب سے نرم پہلو تو تھا خوش اخلاقی سے بات کرنا، ہم تو ایسے بات کرتے ہیں جیسے اگلے کے منہ کے اوپر تھپڑ مارنا ہو، ہمارے تو رویے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں۔ تو جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی ماننی نہیں ہے تو کیا ہمیں امت محمدیہ میں رہنے کا، امت محمدیہ میں اپنے آپ کو کہلوانے کا حق ہے؟ ہم خود سوچ لیں اس بات کو، یہ کسے ایسے ہی نہیں بیان کیے جاتے۔ دیکھیے یہ اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ ان سے سبق سیکھو۔ وَإِنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور وہ وہی رب ہے جو شعرا کا، جس کو تم پوجتے ہو، جن ستاروں کی جو تم پوجا کرتے ہو۔ ہم نے جو ہے وہ ستارے چھوڑ کے ہم نے انسانوں کو پوجنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے کچھ لیڈران کی شکل میں جو ہے وہ اپنے خدا گڑھ رکھے ہیں، ہم بلائنڈلی ان کے پیچھے چلتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، ہم بس اسی کے جو ہے وہ نعرے لگاتے ہیں، اسی کے اوپر جانثار ہوتے ہیں، اسی کے اوپر اپنا لہو حاضر حاضر لہو ہمارا کہہ کے جواب کرتے ہیں۔ یہی بت ہیں جو ہم نے گڑھ رکھے ہیں، شکل صرف مختلف ہے۔ اور یاد رکھو وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور بے شک وہ ہلاک ہوئے پہلے عادی، وَثَمُودَ، اور وہ سمود، فَمَا أَبْقَىٰ، پس نہیں باقی رکھا کسی کو بھی، وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اس سے پہلے قوم نو، إِنَّهُمْ كَانُوا، بے شک تھے وہ، ہم أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، بڑا ظلم کرنے والے۔ افعالہ کے وزن کے اوپر ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اکبارہ، سب سے بڑا، اسی طرح اظلم و اطغیٰ، بڑا ظلم کرنے والے اور بڑے ہی سرکش تھے وہ۔ طغیان سے توئے یہ اسی سے طغیان ہوتا ہے، سرکشی عام لفظ استعمال ہوتا ہے، اور وہ بڑے ظالم اور بڑے جو ہے وہ سرکش تھے۔ والمتفقات، متفقات، اور الٹی ہی بستیوں والے، احوا، جن کو دے ٹپکا ہم نے زمین پہ دے مارا، فغشاہا ما غشا، اور چھایا ان کے اوپر پھر جو چھایا۔ اسی کے اوپر غور کر لیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے ناموں کے نشان زدہ پتھر ان کی طرف جو ہے وہ بارش برسائی گئی ان کی، کہ یہ پتھر فلاں کو لگنا ہے۔ بستی جب الٹا کے دے ماری گئی، کوئی بچے نہ، اس کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، اور پھر ان کے اوپر جو ہے وہ پانی کا سیال مادہ جو ہے وہ چھا گیا، جس کو ہم آج ڈیڈ سی کہتے ہیں، بحر مردار کہتے ہیں۔ کیا یہ نشانی ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، بس اپنے رب کی کس کس نعمت کے اوپر تم جھگڑا کرو گے، کس کس نعمت کے اوپر تم شک کرو گے۔ ھذا نذیر، یہ خبردار کرنے والا ہے، من النذر الاولیٰ، پہلے خبردار کرنے والوں میں سے۔ اب یہ سب کچھ سامنے لکھا ہوا ہے، یا تو قرآن کو مانتے نہیں ہیں ہم، یا مانتے ہیں تو ہمیں ہمارا قرآن پہ یقین نہیں ہے، اور اگر ہمارا یقین بھی ہے تو ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن اپنے دلوں میں رکھنے کی ہمت اور توفیق دے، اس کو ہمارے سینوں میں سجائے، ہم اسی کو اپنا ساتھی سمجھیں اور اس کے کہے ہوئے کے راستے کے اوپر چلیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، کسی نے آج بھی کہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. دعا کیجئے جو مسلمان بھائی دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سب کی مغفرت بخشش فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے، سب کی منزلیں آسان فرما دے. جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، ان کو صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرمائے. اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمدللہ رب العالمین.